میں ہے، جی تو اس دور میں ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کیسے ہے؟ بھائی، بہت اچھے، بہت خوبصورت سوال۔ گناہ سے بچنے کے 2 سے 3 طریقے بتانے لگا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے کوشش کرو اپنے آپ کو باوضو رکھو۔ انسان ہے، وضو خطا ہو جاتے، دوبارہ کر لو، پھر خطا ہو جائے پھر کر لو، پھر خطا ہو جائے پھر کر لو۔ اپنے آپ کو باوضو رکھو۔ وضو امام کے فوج کی وردی بھی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یقین کرو نہیں بچ سکتے ہم، لیکن ایک وجہ ہے جس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں۔ جی زیارت کے آخر میں جو آخری زیارت ہے وہ ہم یوں پڑھتے ہیں، پورے جھک جاتے ہیں۔ عشق میں بھی اسرار ہیں، کبھی پھر گزارش کروں گا۔ لیکن اس زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب، مجھے بچا، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کن چیزوں سے؟ زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے۔ اگر طوطے کی طرح، جس طرح طوطے کو سکھا دو، پڑھ میاں مٹھو لا الہ الا اللہ، لا الہ، سارا دن پڑھتا رہے گا، اس کو خود پتہ نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ اگر واقعتاً حقیقتاً احمد پر والو ادھر سے کہو گے نا، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہ امان من شر شیطان، اب بچ جاؤ گے۔ میں تمہیں بہت بڑا نسخہ دے رہا ہوں، بہت بڑا نسخہ، بچ جاؤ گے۔ آنکھیں بند کر کے صرف گناہ پہ ذہن تیار ہو جائے تو فوراً یہی سمجھو کہ میں نے مولا سے مدد مانگنی ہے، اس کے بعد جیسے مولا کی مرضی، خدا کی قسم تمہارا دل پھر جائے گا۔ میں نے لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھ کے جملہ کہا تھا قوم شیعہ کو، بہت بڑا جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا قوم شیعہ، معصوم فرماتے ہو کوئی پرندہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک ہم پہ درود پڑتا رہے۔ معصوم کا فرمان ہے، اس وقت تک شکار جب ہم درود پڑھتے رہے۔ میں نے کہا میں چیلنج دے کے روئے زمین پر رہنے والے تمام موالین حیدر کرار کو کہہ رہا ہوں، کوئی علی والا اس وقت تک گناہ کے قریب نہیں جا سکتا جب تک مہدی کی نگاہ ہو، سرکار کی نگاہ ہو، بندہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ نگاہ ہٹاتے ہیں تو گناہ کے قریب جاتے ہیں، تو اس کی نگاہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے مولا بچا، مولا بچا، مولا بچا، مولا بچا، انشاءاللہ بچا لے گا۔ تیسری چیز زیادہ بڑی وہی تھی جو میں بتا بیٹھا ہوں، ایک چیز اور بھی ہے، اس کو بھی ایڈ اپ کر لیجئے گا، بڑی خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا ہے، ہر جگہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھنی ہے۔ ہر وہ میں آ رہا ہوں، آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اس کا جواب یہی دینا چاہوں گا، ضرور گناہ کرو مگر وہ تلاش کرو جہاں عین اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر دیکھیں، خدا نے ان چیزوں سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہمیں بتایا، عقد کرو، شادی کرو، ایک کی جگہ ایک سے زیادہ 3 تک کر لو، 4 منع نہیں فرمایا، لیکن اگر حقوق دے سکو۔ لیکن وہ یہی چاہتا تھا حرام سے بچیں، حلال پہ زندگی گزاریں۔ ٹائم ہے بچوں میں ایک چھوٹا تحفہ اور دینے لگا جو ہمارے پاس قیمتی ٹائم ہے، وہ کہیں گے معافی دے دو غلطی ہو گئی، معافی دے دو غلطی ہو گئی، معافی دے دو غلطی گناہ ہو گیا۔ اگر کمال کام کر جاؤ گے پھر یہ ہوگا، تیرا شکر تو نے ہمیں اس قابل بنایا، تیرا احسان ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے کرم فرمایا۔ اب ہمارے اوپر منحصر ہے۔ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں تو ہمارا کہنا اور واقعی دل سے کہنا ایسا نہیں ہے، منہ سے کہہ رہے، ہم ان کو کہہ نہیں رہے، سلام پیش کر نہیں رہے۔ ہم اپنی زندگی کے اس گھرانے سے منسلک بہت سارے کام ویسے ہی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم باخبر ہی نہیں ہے، ہم اس کو روٹین کا حصہ لے رہے ہیں، ہم جسٹ فارمیلٹی، ریالٹی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ جی جی تو بڑی اچھی بات عاشق صاحب کر رہے ہیں۔ تو عاشق صاحب کا جو میں سمجھاؤں مقصد یہی ہے، ان کو جب بھی پکارو یا ان سے جب بھی مخاطب ہو، ادھر سے نہ ہو، ادھر سے ہو، ادھر سے ہو۔ ادھر سے ہو، یہ فرمانا لیکن چاہے۔ سلام کس پہ ہوتا ہے؟ جو حاضر ہوتا ہے اس پہ سلام ہوتا ہے۔ جی بے شک کیسے، اگر ہم حاضر بھی نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے، ہم حاضر بھی نہیں سمجھ رہے، سلام بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر کس سے سلام بڑی پڑھ رہے ہیں؟ خوبصورت بات فرما رہے، خوبصورت بات، آئی ایم ٹوٹلی ایگری ود یو، بالکل ٹھیک کہہ رہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، جو کام ہو دل سے ہو اور دل سے۔ خلوص سے ہو اور مقصدیت کو محسوس کرتے ہوئے ہو، تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اگر روٹین کا کرنا ہے تو وہ طوطے سے بھی کروا لو، وہ بھی بول وہ بھی بات بول لیتے ہیں۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ پوچھیں۔ ایک اور چھوٹا سا ہے، نہیں الحمدللہ، شاید نگاہ کرم سرکار قائم والے محمد علیہ سرکار، تمام پاک محمد والے محمد علیہ السلام سے انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے جی، سالانہ ایک مجلس کراتا ہوں، اچھا، 26 رجب المرجب۔ آنے لگا، ضرور کرائیں، پڑھنے والوں کو سب سے پہلے ٹاپک دیں، جی روٹین کے حصوں سے، روٹین کے سلسلوں سے ہٹ کے ان کو کہیں بھائی بات سنو، تم
इस मजमे को ये भी बताओ क्या हुआ था, साथ तैयारी करके आओ, ये भी बताओ इमाम आएंगे तो क्या होगा। वो जैसा हौर था इनको हौर कैसा बनना है, वो जैसी फिजा थी इनको मिजाज फिजा वाला कैसे अपनाना है, क्योंकि ये सीखने आए बैठे हैं कि इनको कैसे अपने इमाम का सामना करने के काबिल बनना है। एक बच्चा है, जरूर होनी चाहिए मजालिस, लेकिन मकसदियत होनी चाहिए। एक चीज़ मैं गुजारिश करूं सारे दोस्तों को, बड़ी ज़रूरी है बेटा, आपने तवज्जो रखनी है, बड़ी अहम बात करने लगा। हमारे मेंबरों से ये बयान हो रहा है ये कैसे हैं, हमारे मेंबरों से ये भी बयान होना चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा ये ज़रूरी था ये हमसे क्या चाहते हैं। ये चीज़ की कमी रही आशिक साहब। इसलिए कोशिश करो अपने आप को मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो, कहीं दज्जाल आपको विरगला न ले। बच्चों मैं आपको बताऊं बेटा, दज्जाल है क्या, ये लफ्ज़ दज्जल से निकला है। दज्जल का मतलब है झूठ, फरेब और मक्कर। इसका मतलब आज आले मोहम्मद को मान के जो भी झूठ, फरेब और मक्कर पे काम कर रहे हैं वही दज्जाल है। दज्जाल से बचो, ये चमत्कार दिखाएगा, ये हक से दूर करेगा और ऐसे तरीके से दूर करेगा गैर महसूस तरीके से, पता ही नहीं चलेगा। तो वक्त बड़ा करीब है, कोशिश करो जो मैंने कहा है, रात को सोते हुए रोज़ाना वुज़ू करके कहो। हम तो कहते हैं आप हमारे हो, एक दफ़ा आप भी कहते तू हमारा है। ऐ हादी ज़मान, अगर हम कहीं गलत हैं, बल्कि यकीनन गलत होंगे, हमारी हिदायत फरमाइए, हम पे रहम कीजिए, कहीं हम भटक न जाएं, कहीं हम रह न जाएं। हम चाहते हैं हम आपके वफादारों में, आपके इस्तकबाल करने वालों में शामिल हों। आका को गलतियां हैं, हमारी एहसान फरमा के निशानदही फरमाए। आका हम अना अब्दका ज़ईफ़ ज़लील हकीर, वाक़ियतन मैं ज़ईफ़ भी हूँ, ज़लील भी हूँ, हकीर भी हूँ, मौला खाली हूँ, अमला वल वेखिए तो कुछ नहीं पल्ले, तेरे करम वल वेखिए। बल्ले बल्ले, बेशक बेशक बेशक। कोई और सवाल है तो बिस्मिल्लाह पूछें जी। सवाल नहीं, अर्ज है। कोई सवाल तो पूछ लें आपके बच्चों से। मैं चाहता हूँ जवान है, थोड़ा कुछ लेके जाएं। बेशक जी, बेशक, जी बहुत आए बैठे हैं, मौला ने मौका दिया है तो बिस्मिल्लाह। जब से मैंने आपको सुना ना तो मेरा ज़हन में एक सवाल बड़ा जो हर वक्त रहता है कि वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रोवोक किया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मजालिस अज़ाब बर्पा करें या पढ़ें। उसमें तो एक आपने जवाब दे भी दिया कि आपकी जो पीछे फैमिली बैकग्राउंड था वहाँ से आपको ये चीज़ मिली। तो आप मज़ीद मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप तकरीबन मैंने सुना है कि 19 ईयर्स से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मजालिस पढ़ रहे हैं। मैं एक बात आशिक साहब अगर गवाही दें तो बड़ी बात है, सादात अगर मुखलिस और खालिस और पक्के हों, शहीदों के साथ वादा है, तो मैं काम नहीं करना पड़ेगा, दरवाजे पे रिस्क आएगा। अगर अपने असलाफ के निजाम पे खड़े हों, दरवाजे पर रिस्क आया। ऐसे बाबा जी, ऐसे आशिक साहब, कलमा पढ़ने वालों पे है। भाई अगली बात उन्होंने फरमा दी। सदात तो बहुत बड़ा मकाम है। ये देखिए अगली बात फरमा दी। सदात तो बहुत बेटा, बड़ा मकाम है। ये आप कलमा किस लिए पढ़ते हैं? बेटा एक बानी को मिनरल वाटर भी नहीं देना पड़ता। अब मेरे लिए खुशबख्ती देखें जरा। मैं पिछले दिनों गया ननकाना साहब खिताब करने, तो पता नहीं कौन है नकीब मेंबर ऐलान करके कह रहे हैं मैं ऐसी शख्सियत को दावत देने लगा हूँ। उसको दावत देने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे पास कोई आए और उसको 500 काम दे तो नाराज हो जाता है, मैं ऐसे को बुलाने लगा हूँ जिसको कुछ दें तो नाराज हो जाता है। बताओ, ये मेरे सियादत के लिए फख्र की बाइस है ना। तो दुनिया को पता पैगाम पहुंच गया कि सैयद मंगते और भिखारी नहीं है। वाह वाह, बिल्कुल तो अलहम्द बेटा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू होने के लिए कर रहा हूँ। बेटा एक सख्त बात और मैं करने लगा हूँ, समझदार हो, बड़े समझदार हो माशाअल्लाह। सरकार के आने पे बेटा एक खुतबा लिखा है हमारी किताबों में, दोस्तों एक खुतबा लिखा है। आशिक साहब उस खुतबे का एक जुमला है, सरकार ने कायनात की आंखों में आंखें डाल के वही गदीरी ज़बान से ऐलान करके कहने, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। बताओ क्या हिसाब देंगे, क्या हिसाब देंगे। कोशिश कर रहा हूँ वो हिसाब देने के काबिल बन जाऊं, कोशिश कर रहा हूँ कि शायद सरकार के सामने सुरखरू। और बेटा एक और बात जो कहे ना, उनको कहो यार वो मिरासी नहीं है, मोची नहीं है, वो सैयद है और सईदों का वतीर है, उन्होंने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाया। ऐसे ही बाबा जी पुराने सादात को देख बैठे हो, आशिक साहब ही गवाही देंगे, सईदों ने दीन फैलाया घोड़ियों में चढ़ के। और सईदों का दूसरा काम ये था, बेटा आप अभी छोटे हो, शायद आपको कहीं ये महसूस भी हो, सईदों ने आग बुझाई है, जलाई नहीं। बेशक ऐसे ही है जी। जी बिस्मिल्लाह। और कुछ मैं सवाल सर है? यही चाह रहा था कि आपकी ज़बान से उन सारे नाकदीन को जवाब मिल जाए। ना ना ना, किसी को नहीं देना जवाब, नहीं किसी मतलब ना ना ना, उनको अपना काम करने। देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, इस पे ही सबसे कुछ छुपा है। बड़े बूढ़े कहते हैं किरदार नस्लों का पता देते हैं, देख का चावल चखो देख का पता चलता है। जो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो नस्लों के बारे में इजहार कर रहे हैं, मैं किस नस्ल से हूँ।
جو محبت بانٹ رہے, جو پیار دے رہے, جو 19 سال سے کسی بانی کو نہیں تنگ کر رہا, تو اللہ کرے ایسے بندے آئیں, اللہ کرے, دعا کرو. ہو گئے بہر مولا ان کو ہدایت دے, لیکن ہدایت خود جب تک مانگو نہ ملتی نہیں. امام زمانہ آنا تو ہے, آ گئے جی تے اے جڑے دنیا تو چلے گئے ہیں, جی انہاں زیارت کرنی یا نہیں کرنی, جڑے ذکائب وچ ہیں انہاں کرنی یا نہیں کرنی. بابا جی ہماری کتب میں لکھا ہے, ہماری قبروں سے جانے والے دوبارہ سرکار کے ظہور پہ کفن جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے, اٹھیں گے. آپ بھی کوشش کیا کریں, جب بھی دعا کے ہاتھ بلند کریں نا, خدا کی بارگاہ یہ ضرور کہا کریں, خدایا ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے جا چکے ہیں, جب تیری حجت کا ظہور ہے, قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھیں اور لشکر میں شامل ہوں. میں نے بابا جی روایت پڑھی ہے, اشرف اگر آپ کی نگاہ سے گزری ہے تو ضرور تصدیق فرمائیے گا, جب سرکار زمان آئیں گے, قبر میں سویا ہوا مومن ساتھ والے مومن کو کہے گا اٹھ وہ آ گیا ہے, اٹھ وہ آ گیا ہے. ہمارے یہاں کوئی دعائیں بہت زیادہ ہیں, عاشق صاحب جانتے ہوں گے, بچوں شاید آپ کو بھی آپ کے استاد محترم نے پڑھائی ہو. دعائیں ہمارے مکتب کی بہت زیادہ اور ساری خوبصورت ہے, لیکن ساری دعاؤں میں ایک دعا بہت خوبصورت ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمایا, جو صبح دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. تو وہ دعا عہد ہے, وہ آپ لے جائیے گا, یہاں کا تحفہ ہے, وہ ہر مومن مومنہ کو دے رہے ہیں. اور کوشش کیجئے گا جو پڑھے لکھے بچے ہو, ٹرانسلیشن سے پڑھیے گا, ترجمہ پڑھیے گا, تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. وہ ضرور پڑھیے گا. بلکہ بابا جی ایک بندہ میرے پاس آیا, میں ابھی دو قافلے والے آئے تھے, ان کو بھی سنا رہا تھا. اکاڑا ہے شیر گڑھ, اکاڑا کے ساتھ شیر گڑھ ہے, وہاں سے کرمانی سید آئے, مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب میرا فلانا رشتہ دار, مطلب قریبی باپ ہے یا پتہ نہیں کون بھائی تھا یا کزن تھا, جو بھی تھا, بڑا مجھے پیارا تھا, دنیا سے گیا, ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ کو میں نے دعا عہد دی تھی, آپ پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے لیے تو روز پڑھتا ہوں, لیکن میرا دل ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کسی طرح ملاقات کا موقع مل جائے. میں نے کہا بس آپ نے ان کے لیے بھی روزانہ ایک دفعہ دعا عہد پڑھنی ہے, اور ان کی طرف سے روزانہ پڑھنی ہے. آپ یقین کرو بابا جی 21 یا 22 دنوں بعد مجھے سید کا فون آیا کہ سید تیری شکر گزار ہیں, رات ہم نے اپنے رشتہ دار کو امام زمانہ کی کچہری میں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ پوچھیے. یہ ہم ینگ جنریشن کے لیے مطلب جو ادھر ہم بیٹھتے ہیں, ان کے لیے آپ کوئی مطلب بتا دیں, مطلب ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں. جیسے آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا نا, اس میں مطلب چاند ایک کوئی کی پوائنٹس وغیرہ جس سے ہم سٹارٹ لے سکیں. 2-3 میں گزارش کرتا ہوں. بڑا اچھا سوال ہے. آپ کا نام؟ کامران ہے بھائی کامران, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. یہ بیٹا پہلا کی پوائنٹ, اپنے آپ کو امام کے سپرد کر دو. جب سپرد کوئی چیز ہو جائے, جب کوئی چیز وقف ہو جائے, پھر وہ جس کے لیے وقف ہو وہ خود محافظت کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو امام کے سپرد کر دو کہ پھر آپ کی زندگی سے آدھی ٹینشن اور آدھی پریشانی ختم ہو جائے گی. پھر یہ جملہ ختم ہو جائے گا, ہے کیا ہوگا, ہے کیا ہوگا, ہے کیا. اس سے آپ نکل جاؤ گے. پہلا کام اپنے آپ کو سپورٹ کر دو. دوسرا کام, آپ جو بھی کرو خلوص سے کرو. خلوص والا کام وہ ہوتا ہے جس میں تمنا, طلب, لالچ نہ ہو, اس کو اس لائق سمجھ کے کیا جائے. یعنی نماز پڑھی تو اس کا یہ نہیں تھا کہ میرے سے سوال ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز لازمی تھی, اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر میری عبادت قبول ہو جائے بارگاہ میں تو کم از کم میری اس قلیل عبادت کے ذریعے میری امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے. ایک بہترین چیز ہے. عزاداری کی میرا کوئی کمال نہیں تھا, انہوں نے ہی توفیق بخشی, انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے اس قابل بنایا. دوسری چیز خلوص بہت زیادہ ہے. تیسری چیز بہت زیادہ ضروری ہے پاکیزگی. امام کو بڑی پسند ہے پاکیزگی. جتنی عبادت, جتنی ریاضت, جتنی عزاداریاں, جتنی پرسداریاں کرو, اگر پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ کام نہیں ہے تو پھر کسی کام کے نہیں ہے. امام کو بڑا پسند ہے پاکیزگی اختیار کرو. چوتھی چیز, مومنوں کو ساتھ لے کے چلو. عقیدوں پہ فیصلے مت کرو, فیصلے عقیدوں کے فیصلہ کرنے والی ذات پہ چھوڑو. اگر وہ کسی کو موقع دے رہے ہیں کہ ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, کسی کو موقع دے رہے ہیں, تو آپ ان کے حق میں دعا کرو, خدایا اس کا عقیدہ علی کے بارے میں کمزور ہے, احسان فرما, علی کے صدقے میں اس کے دل کو علی کی طرف موم کر دے. معیار یہ ہے, وہ محبت سے سب سے پیش آؤ.
کوئی بدتمیزی کرے سینے سے لگاؤ, کسی سے ناراض ہو سینے سے لگاؤ, کسی کی کوئی غلطی سامنے آ گئی اس کو معاف کر دو, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات. ایک 5واں کام میں بتاتا ہوں, بابا جی کوئی ضروری کال ہے تو سن لو, گھر والے پریشان نہ ہو رہے. اچھا, 5ویں چیز آپ جوانوں کے لیے, آپ ٹولیوں کی صورت میں 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 چھٹی والے دن بستیوں میں نکلو, مسجدوں میں جا کے, امام برگاہوں میں جا کے, ڈیروں پہ جا کے 10, 5, 20 بندوں کو, بچوں کو, جوانوں کو ساتھ بٹھا کے مولا کی باتیں کرو. ان کو آپ ہمیں بتاؤ, ہم آپ کو بتائیں گے کچھ نہ کچھ مولا کے حوالے سے ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے, مزید کیا کرنا چاہیے. تو یہ بہترین سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا انشاءاللہ, اور اس کو چلنا بھی چاہیے. اور چھٹا کام جو میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں, روزانہ وضو کر کے رات کو بستر پہ سوتے ہوئے یہ ضرور کہنے, آج سے شروع کر دینا, خیر سے پہنچ جاؤ نا, شروع کر دینا, مولا میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو, ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو ہمارا ہے. یہ لازمی ہے. اگر آپ چاہتے ہو 2 کام اور بتاؤں تو اور بھی بتا دیتا ہوں, سنبھالو گے. چھٹا کام ہو گیا. 7واں کام, 9 کام, اپنی کمائی میں سے 100 روپے جہاں خرچ کرنا ہو وہاں 80 خرچ کرو, 20 روپے امام زمان کے علیحدہ رکھو. جہاں 500 خرچ کرنا ہو, کچھ نہیں ہوتا, وقت گزر جائے گا, وہاں 400 خرچ کرو, 100 روپے مولا کے نام کے علیحدہ رکھو. سرکار کے نام کا صدقہ نکالو. ویسے تو حکم ہے اپنے دن کا آغاز صدقہ امام زمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ, ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو کیا کرو, تاکہ سارے دن کی سلامتی کے ذمہ دار تمہارے ہم ہوں گے. حکم بھی ہے. سرکار کا صدقہ اکٹھا کر کے خاموشی سے آپ کی بستی میں یا قریب والی بستی میں پتہ چلے ایک علم والا گھر ہے, نیچے جو بندہ رہتا ہے وہ بڑا ماڑا ہے, اس کی بیٹی بیٹھی ہے, رخصتی نہیں ہو رہی, جہیز نہیں ہے. سرکار کا صدقہ اکٹھا کر کے ایک چھوٹا سا پک اپ, ایک چھوٹا سا رکشہ بنا کے, لوڈر بنا کے, کوئی ایک واشنگ مشین, کوئی ایک پنکھا, ایک سلائی مشین کٹھی کر کے خود نہ جاؤ, کسی کو کہو وہ علم والا گھر ہے وہاں یا دے کے آؤ. وہ پوچھیں گے کس نے بھیجا ہے, کہنا امام زمانہ نے بھیجا ہے. اس طرح ہو گئے یہ کام. کوئی بھوکا ہے اس کو سرکار کا صدقہ روٹی پکا کے کھلاؤ, اور اس کو کھلاتے وقت احساس دلاؤ یہ ہم نہیں کھلا رہے, یہ صاحب زمان کھلا رہی ہیں, ان کا صدقہ ہے. پر کھاتے ہوئے دعا کر, آج صاحب غور فرمائیے گا, کھاتے ہوئے دعا کر, خدایا جس کا صدقہ کھا رہا ہوں مجھے کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے. یہ بڑا اہم کام ہے, اگر آپ اس پہ ورکنگ کر لیتے ہیں بہت اہم کام ہے, بڑی تبدیلی آئے گی. 8واں کام اس سے زیادہ ضروری, روزانہ صبح صبح اٹھ کے بیعت امام کرو. روزانہ دایاں ہاتھ امام کا قرار دو, بایاں اپنا, ابھی تصور ہی ہے, صرف حقیقت نہیں ہے, تصور میں بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے, مولا میں بیعت کرتا ہوں سارا دن تیری اطاعت میں گزرے گا. مولا مجھے پتہ ہے اگر میری کوئی گناہ خطا سامنے آ جائے, 40 دن آپ کا ظہور لیٹ ہو جاتا ہے, کم از کم مولا میں سبب نہیں بنوں گا آپ کے ظہور کے تاخیر میں. مولا میں آپ کو عین اللہ سمجھ کے سارا دن آپ کے لیے گزاروں گا. کیا خیال ہے, ٹھیک ہے. 9واں کام بھی سن لو, صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کیا کرو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, سلام کیا کرو, کیونکہ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب. آج ہم انہیں سلام کریں گے, وہ ہمیں کہیں گے میرا بھی تم پر سلام ہو. 9 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں, بسم اللہ ان کو پلے باندھو اور آہستہ آہستہ ورک شروع کرو. بلکہ کچھ 4 مہینے بعد, کچھ 6 مہینے بعد اگر محسوس کرو کہ ہم نے کوئی 20, 25, 30, 50 جوان بچے اکٹھے کر لیے, تیار کر لیے, ان کو کہو یار کمیٹی ڈالو, مہینے میں کوئی 1000, 1200 روپے اکٹھے کر کے بی بی کے حرم سلام بھی کرتے ہیں, سید کے پاس سارا دن گزاریں گے, ادھر سارا دن ان کے پاس رہیں گے, 2-3 نشستیں محفلیں کریں گے, سید سے کچھ سیکھ کے آئیں گے تاکہ ہماری زندگیاں اور زیادہ بہتر گزر جائیں. اچھا لگے گا, میرے پاس آ جائے کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مولا سلامت رکھے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. بیٹا میں بن کے نہیں, ہم بن کے چلیں گے انشاءاللہ, ہم بن کے چلیں گے, ہم بن کے چلیں گے. اور انشاءاللہ جب ہم بن کے چلیں نا تو بہت جلدی سرکار کو بلانے کے قابل بن جائیں گے. اور بیٹا ہماری کتب میں لکھا ہے اگر کوفے والوں نے جھوٹے خط لکھ کے امام کو بلایا تھا تو ہم اگر سچے لکھیں گے تو وہ آ جائے گا. تو آج جس